ہم گئے حج میں، وہاں اخبار میں آ گیا کہ حج میں سخت طوفان آئے گا، بہت خطرناک بارش ہوگی اور بڑا زبردست سیلاب آئے گا، کہ جی اخبار کی خبر ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی، اور یہ کہہ رہے کہ ہمیں معلوم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے حج ہی نہیں کیا، بہت سے نے حج ہی نہیں کیا کہ سیلاب آئے گا۔ ہم نے عرض کیا، حضرت فرماتے تھے کہ تم اللہ کے غیر کے دعووں کو جھٹلایا کرو تو اللہ تعالیٰ غیروں کو تمہارے سامنے جھوٹا کر کے دکھلاویں گے۔ تم غیروں کو جھٹلایا کرو اللہ کے مقابلے میں تو اللہ غیروں کو تمہارے سامنے جھوٹا کر کے دکھلاویں گے۔ پورا حج ہو گیا، سنت کے مطابق مینا کا قیام ہوا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ منہ چھپائے پھرے کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا بارش ہوگی، ایک قطرہ بارش کا نہیں آیا۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے رب کو پہچانا ہی اس میں ہے کہ جس کام میں ناکام ہوتا تھا اس میں اللہ یاد آتے تھے۔ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے میرے کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ ہم نے عرض کیا ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ یہ اگر یہ کہیں کہ ہم بتلا دیں گے لڑکا ہے یا لڑکی، یہاں لڑکا لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے نصیب میں رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہ کرتے ہیں۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہی سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جتنی بھی شکلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، جتنے اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ اسباب محض امتحان کے لیے ہیں۔ ہم جن کے ہاتھوں میں یہ اسباب دیکھتے ہیں ہم ان سے امید کر بیٹھتے ہیں، ہم ان سے امید کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہے، یہ اگر دوا صحیح دے دے گا تو شفا ہو جائے گی۔ یہ مالدار ہیں، ان کے ہاتھ میں مال ہے، مال دے دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ یہ عہدیدار ہیں، اگر یہ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنے بھی اسباب جن کے ہاتھوں میں دیے ہیں وہ ہمارے امتحان کے لیے دیے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ذات سے ہونا سمجھتے ہیں، یہ جن کے ہاتھوں میں یہ اسباب ہیں ان سے ہونا سمجھتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کائنات کو اسباب سے اس لیے بھرا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین کو بھرا ہے اسباب اور شکلوں سے اور زینت کی چیزوں سے، وہ تمہارے عمل کو پرکھنے کے لیے کہ تمہیں دیکھیں کہ اچھا عمل کس کا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے جو اسباب پر بادشاہت اور اختیار دیا وہ دیا سلیمان علیہ السلام کو، یعنی آنکھ پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں بلقیس کا تخت
ایک لمبی مسافت سے چل کر حاضر ہو گیا، اس پر بھی یہ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، میرے رب کا فضل ہے مگر میری آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا فضل ہے مگر آزمائش کے لیے ہے، کارخانہ اللہ کے فضل سے ہے، آزمائش کے لیے ہے، دکان اللہ کا فضل ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب مل گئے ہیں لہذا اللہ نے میری کامیابی کا ارادہ کر لیا ہے، ہاں، حالانکہ اسباب اس امتحان کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسباب میں کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسباب میں کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ایک اللہ تعالی اسباب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نتائج اور نفع کو ان اسباب سے جوڑتے ہیں یا ہماری ذات سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا تسلط دیا کائنات کی شکلوں پر، جنات، شیاطین، پرندے، درندے، ہوا، دریا، سب تابع، سب تابع۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ اختیارات دیں، ان سارے اختیارات میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، یا ان سارے اختیارات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ کی شان، اللہ نے آزمایا دو چیزوں میں، ایک تو آزمایا زینت کی چیزوں میں کہ دیکھیں یہ کوئی مزین چیز دیکھ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو فضا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، سمندر میں تیرتے تھے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ اس میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بس یاد رکھو کامیاب وہ ہے جو ساری کائنات کے مقابلے میں ایک عمل کے ظاہر ہونے کا غم ساری کائنات کے ہاتھ سے جانے سے زیادہ ہو، وہ کامیاب ہے، اور جس کو ساری کائنات کے ہاتھ سے نکل جانے میں کے مقابلے میں ساری کائنات کے ایک نماز کے ضائع ہو جانا، ساری کائنات کے مقابلے میں اس کو اگر نماز کے ضائع کا غم نہ ہو یہ ناکام ہے۔ ساری کائنات اس کو دے دی جاوے ایک نماز کے مقابلے میں تو یہ ناکام ہے، اور ساری کائنات چھین لی جاوے اس سے ایک نماز کے مقابلے میں تو یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے آزمایا انہیں اتنا غم اپنی نماز کے ضائع ہونے کا کہ وہ گھوڑے جو اللہ تعالی نے خاص طور پر انتہائی مزین تیار کیے تھے سب کاٹ ڈالے۔ یہ باقی رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس نے مجھے اللہ کے ایک فریضے سے غافل کر دیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ تو فریضہ، صحابی اپنے باغ میں نفل نماز پڑھ رہے، اس نماز کے دوران نفل نماز، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی نفل نماز مسجد سے باہر ہی پڑھیں گے یا گھر میں پڑھیں گے یا باغ میں پڑھیں گے، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ فرض نماز گھر میں پڑھی جاوے یا فرض نماز مسجد کے علاوہ کہیں پڑھی جاوے، کیونکہ فرض نماز پر جمع ہونا امت کی 5 مرتبہ اجتماعیت کو اس طرح دکھلانا تھا کہ 5 مرتبہ ہر مسلمان غیروں کے درمیان سے نکل کر 5 مرتبہ عملی طور پر یہ دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، ثابت کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز پر مسجد میں جمع ہونا ہے، تاکہ تم جماعت کی نماز چھوڑ کر کہیں منافق نہ قرار دیے جاؤ۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، تاکہ کہیں تم جماعت کی نماز چھوڑ کر منافق نہ قرار دیے جاؤ۔ اوہو،
کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز سے غائب ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یا تو سخت بیمار ہو گیا ہے یا منافق ہو گیا، ورنہ مسیح کی جماعت کا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جماعت کی نماز کی یہ حکمت اور اہمیت تھی کہ 5 مرتبہ مسلمان ہر قسم کے لوگوں سے، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات ذرا توجہ سننی ہوگی، ہر قسم کے لوگوں سے، ہر خیال کے لوگوں سے، ہر مذہب کے لوگوں سے پوری طرح نکل کر مسجد میں جمع ہوں 5 مرتبہ اور بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ایک سنت کے چھوڑ دینے پر اتنی سخت وعید کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو نماز فرض گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ اس سخت وعید کی کیا وجہ ہے؟